MNS انفارمیشن کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ امید ہے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، محترم سامعین، خواتین و حضرات، آپ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ کہ اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں کیا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو اس کا پہلا عذاب، دیکھو جس چیز کے حصول کا ہم ذریعہ بناتے ہیں نا، اگر وہ نافرمانی والے طریقے سے ہو تو اللہ وہی عذاب مسلط کر دیتے ہیں جس سے بچنا چاہ رہے تھے آپ۔ تو لوگ یہ کرتے ہیں ٹینشن سے بچنے کے لیے، تو اللہ اسی چیز کو ٹینشن کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ تو پہلا عذاب یہ آتا ہے ٹینشن۔ دوسرا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، گھروں میں جب پریشانیاں آتی ہیں اللہ کی نافرمانی سے، تو یہ دوسرا عذاب خوب اچھی طرح سمجھیں، یہ بہت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، چیخ رہا ہوں میں 10 سال سے۔ دوسرا عذاب یہ ہوتا ہے کہ بجائے گناہوں سے توبہ کرنے کے، اللہ تعالیٰ اس کو تاریخ چغتائی اور دوسرے روحانی علاج والوں کے جال میں پھنسا دیتے ہیں کہ اب قری رسالہ لگوا لو، اس میں وظیفے لکھے وہ پڑھ کے، یا فلاں جگہ مفتی بیٹھا ہوا ہے، فلاں جگہ عامل بیٹھا ہوا ہے، فلاں دیوبندی ہے، فلاں ریونڈ سے فارغ ہے، فلاں بہت بڑا مفتی ہے، وہ قرآن سے کچھ چیزیں تمہیں بتا دے گا، وہ پڑھ کے اپنے گھر کا علاج کراؤ۔ یہ دوسرا عذاب ہوتا ہے جو اللہ اس کے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کا حل یہ تھا کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کرتا کہ اللہ بہت ساری چیزوں میں تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں تجھ پر اعتماد کروں، مگر میں نے تیری ذات پر اعتماد نہیں کیا، جس کی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبتیں۔ اب میں توبہ کر کے اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزاروں گا۔ لیکن روحانی علاج والے اس کی سوچ اور فکر کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے، بات میرا خیال نہیں آ رہی ہے۔ تو روحانی علاج والے کیا کرتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں رسالہ لگوا لو، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی تمہاری، صبح یہ پڑھا کرو، شام یہ پڑھا کرو۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تجھے پتا کہاں سے چلا کہ یہ پڑھنے سے یہ ہوگا۔ کوئی ڈاکٹر کوئی دوا دینا، دوا اسے قانونی گرفت کی جا سکتی ہے کہ تم نے جو یہ مریض کو دوا دی ہے اس بیماری کی، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اس گولی میں اس بیماری کی شفا ہے؟ لیکن یہ روحانی والے بنیان اور پجامے سن کے جو بکواس کرتے رہے، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ بلکہ کمال کی بات یہ کہ علماء ان کی تائید میں لگ جاتے ہیں، علماء ان کی تائید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں جب بتاتا ہوں نا یہ فراڈی ہیں، تو مجھ پہ علماء کا اعتراض ہوتا ہے آپ کو کیسے پتا چلے یہ فراڈی ہیں؟ اب میں کیا عدالت میں جا کے ثابت کروں کیسے پتا چلے؟ سوال یہ کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ فراڈی نہیں ہے؟ ابے بھائی، جس ڈاکٹر نے آپ کو گولی دی ہے تو گولی کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ میڈیکل سائنس میں اس بیماری کی یہ دوا ہے؟ ثبوت پیش کرنا ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے۔ اب کوئی بھی بیٹھ کے چورن بانٹنا شروع کر دے لوگوں میں، تو ہم اس سے پوچھیں گے نا کہ کہاں سے تجھے پتا چلا یہ؟ اب وہ کہ ثابت کرو کہ میں فراڈی ہوں، تو ثابت کیسے کریں اس کا فراڈی ہونا؟ نہیں یار، میرا خیال جو اپنا حق پر ہونا ثابت نہ کر سکے ایسی چیزوں میں، وہ خود فراڈی ہوگا۔ اس کے ذمہ ہے کہ روحانی علاج والوں کے ذمہ ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، اس کی دلیل پیش کریں۔ دلیل نہیں ہے اس مطلب جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، لوگوں کو الو بنا رہا ہے۔ بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو بات سمجھانا، بہت مشکل ہے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور یاد رکھو، بار بار یہ میں 1 منٹ کی بات کر کے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں، گھبرائیں نہیں، کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ جب یہ روحانیت کا موضوع آتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ سارا انہی پہ چلا جاتا ہے۔ یہ اس لیے بتاتا ہوں بار بار کہ میرے بیان سن کے لوگوں کے بال سفید ہو گئے، مگر پھر بھی جاتے انہی مکھنچوؤں کے پاس ہیں۔ تم نے زندگی تباہ کرنی ہے تو تباہ کر لو، برباد کر لو۔ پشاور سے فون آیا چند دن پہلے، حضرت ہمارے گھر میں یہ بھی تھا یہ بھی تھا، میرے 3 ہمارے بھائی بیت ہیں، وہ روحانی والے، وہ جو اب رسالہ نکل رہے ہیں، ان شیخ سے بیت ہیں، اور یہ چڑیل اور بھوت انہوں نے علاج کر دیا، پھر ہم فلاں کے پاس گئے، اس کا علاج ہو گیا، اللہ کا شکر ہے بڑا سکون آ گیا گھر میں ان کے علاج سے۔ میں نے کہا خدا کی قسم
یہ چیزیں چڑیلیں بھوتیں دوبارہ نہ آئیں تو میرا نام بدل دینا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج تک ان لوگوں کے پاس جانے سے کسی کا علاج نہیں ہوا. میں نے کہا یہ بھوت چڑیل جو آ رہے ہیں نا تمہارے گھر میں دوبارہ آئیں گے, میری پیش گوئی سن لو. پھر فون آیا مجھ پہ آ رہے ہیں, یوں ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے, میرے ہاتھ مڑ رہے ہیں تو پاؤں مڑ رہے ہیں تو ٹانگیں مڑ رہی ہیں. حضرت میں اس کے پاس جاتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہوں. تو آپ تو کہتے ہیں یہ فراڈی ہیں, تو میں ٹھیک کیوں ہو رہا ہوں؟ میں نے کہا تو موڑی اسی دے رہا ہے, جانا چھوڑ دے تو نہ مڑے گا, نہ تجھے ٹھیک ہونے کی ضرورت رہے گی. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے, ہم تو اللہ کے فضل سے, اللہ نظر بد سے بچائے, نہ کبھی مڑے نہ کبھی ٹیڑے ہوئے. اللہ کا شکر ہے جیسے ہیں آپ کے سامنے, اللہ نظر بد سے بچائے. ہم تو نہیں جاتے کبھی. تو میں نے کہا جانا چھوڑ دے, تو وہ جانا اس نے چھوڑا میرے مشورے پر. تو فون آیا کہ اور مڑ رہا ہوں. میں نے کہا جب تک یہ عزم نہیں کرو گے کہ اے اللہ میں مجھے ہڈیاں ٹوٹ جائیں, میری مر جاؤں گا میں, مگر کسی دیوبندی روحانی والے سے, بریلوی روحانی والے سے, اہل حدیث سے, بنوری ٹاؤن سے, جامعۃ الرشید سے, دارالعلوم قرآن کی کسی روحانی جو ان اداروں بڑے بڑے اداروں سے بھی ہوگا, میں علاج کے لیے نہیں جاؤں گا. مجھے تو مار دے ایسے ہی, میں مر جاؤں گا, شہادت کی موت. مجھے پتا تھا نہیں مرے گا, لیکن جب تک ذہنی طور پر اس کام کے لیے تیار نہ ہو جائے اس کا علاج نہیں ہو سکتا. ذہنی طور پر یہ دل میں ڈالنا پڑے گا کہ میں موت قبول ہے, آئے گھر میں جن چڑیل بھوت جتنے آنے آ جائیں, برداشت کروں گا. ان لوگوں کے پاس علاج کے لیے, بلکہ ان کے پاس کسی کے پاس بھی نہیں جاؤں گا. باقی آیت الکرسی پڑھ کے دم کرنا وہ ٹھیک ہے, وہ خود ہی کر دو. اس کو میں کہہ دیتا ہوں آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لگا دیا کرو, وضو کیا کرو, آیت الکرسی پڑھو, پان گٹکا پھونک دو, تیزاب سے کلیاں کرو. گٹکا کھا رہے ہو تو پھر وہ اس کا اثر نہیں ہوگا, وہ پھونک کا جو ہے نا گٹکے کا, کیونکہ وہ جس جن پہ وہ پھونک لگے گی اس کو گٹکے کی خوشبو آئے گی تو وہ بھی گٹکے کا عادی ہو جائے گا. گٹکے کی ایسی نشہ ہے گٹکے کا. یہ جو تمباکو اور گٹکا یہ تو جانوروں کو اس کی لت پڑ جاتی ہے, جانور نشے کے عادی ہو جاتے ہیں. جن بھی تو ایک چیز ہے, مخلوق ہے, تو وہ پھر وہ پھونک سونگنے آئے گا تمہاری, بولے یار بڑا مزہ آیا تھا اس نے جب پھونکا تھا. تو تیزاب سے کلی کر کے, کیونکہ گٹکے کی بدبو عام پانی سے نہیں, تیزاب سے کلی کر کے فاتحہ پڑھ کے پھونک لگا دیا کافی. تو پھر اس کا فون آیا, حضرت یوں ہو رہا ہے تو یوں ہو رہا ہے. میں نے کہا مر جاؤ یار, ویسے بھی مرنا ہے. تو پھر اللہ کا شکر ہے جب بہت ہو گیا, پھر آہستہ آہستہ اس کا فون آیا, اللہ کا شکر ہے حضرت میں اب خود بخود ٹھیک ہو رہا ہوں. پھر لیکن جراثیم نہیں مرتے نا, کہہ رہے اگر آپ کی اجازت تو ایک دفعہ میں چیک اپ کرا لوں. میں نے کہا تم ٹھیک نہیں ہوگے, تم ٹھیک نہیں ہو.